اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے، ساتھ ہی عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین گرامی، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے غدیر سے متعلق 3 نشستیں بنائی ہیں، جن میں پہلی نشست آپ کی گوش گزار کی وہ تھی قرآن اور غدیر، جس میں دوسری نشست ہے حدیث اور غدیر، جو شروع ہوئی چاہتی ہے اس سے پہلے کہ لیکچر شروع ہو۔ گزارش ہے کہ جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ سامعین گرامی، آج لیکچر حدیث اور غدیر کے متعلق تو ہے، مگر آپ نے تو بہت بار سنی ہوگی حدیث غدیر، تو آج ہماری ویڈیو میں کیا ہے نیا؟ ہمارا لیکچر تھوڑا ایڈوانس لیکچر ہے۔ ہم ان اعتراضات پر روشنی ڈالیں گے جو مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں غدیر کے رد میں، حدیث غدیر کے رد میں، اور اس کی سند کو جو ہے وہ مخدوش کرنے کا جو ہے وہ عزم کیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں۔ یوٹیوب پر بڑے ایک مشہور مولوی صاحب ہیں، کارٹون آپ کو یاد آ جائے گا اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو، میں نام نہیں لوں گا، مگر وہ اپنے ایک ہم مسلک مولوی صاحب جو کہ ہمارے بڑے دل عزیز ہیں اور پاکستان کی جان ہے شان ہے، حضرت طارق جمیل صاحب، انہوں نے جو غدیر کے موقع پر فرمایا تھا حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس کے حوالے سے یہ اس کارٹون مولوی نے کہا کہ طنز کرتے ہوئے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا کہنا چاہیے، اور جامع ترمذی کی ضعیف روایت کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جامع ترمذی میں جو من کنتو مولا فہذا علی مولا روایت ہے، آیا کہ اس کی سند ضعیف ہے؟ آئیے دیکھیے۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے جامع ترمذی، جیسے کہ آپ کو دکھائی تھی، اس کا نمبر 664 ہے، اور اس کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 1647 ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ ابھی ہم معنی کے معاملے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بس یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے من کنتو مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے؟ اب معنی انہوں نے دوست لیے ہیں، ضروری نہیں ہے ہم بھی دوست لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وقت سند کی بات کریں تو کیا وہ جو کارٹون صاحب ہیں، کارٹون مولوی، اس نے کیا صحیح کہا کہ ترمذی نے ضعیف سند سے اس کو روایت کرا ہے؟ آپ خود اس کا جھوٹ دیکھ لیں، اور طارق جمیل صاحب کی سچائی آشکار ہوئی چاہتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، حدیث حسن غریب ہے۔ وہ جو مولوی ہے جو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، حالانکہ ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، مگر ہم نے زیادہ تحقیق کری ہے، وہ تحقیق بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس کے ایما پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ میں آپ کو مکمل آپ کو دکھاؤں گا، آپ لگے بندے رہیے گا اس ویڈیو پر۔ اچھا، تو یہ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہے، تو ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اگر ہمت ہے نا، اب جو حدیث دکھا رہا ہوں نا ترمذی کی، اس کو بھی حسن غریب کہا ہے ترمذی نے، اس کو ضعیف کہہ کر دکھاؤ تو پھر بات بنے، ورنہ اپنے آپ کو منافق ڈکلیئر کرو۔ سامعین گرامی، یہ کتاب وہی جامع ترمذی جلد نمبر 2 وہی، ابواب مناقب وہی، صفحہ نمبر 651 اور باب نمبر 556۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن غریب ہے۔ من کنتو مولا کو بھی ترمذی نے کہا کہ حسن غریب ہے، اس کو بھی کہا حسن غریب، جبکہ اس کو خالی مشرع بن حان سے جانتے ہیں، اس کو کئی روایات سے جانتے ہیں، ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ مگر اس حسن غریب کو وہ کارٹون مولوی حسن غریب نہیں کہے گا، اس کو بغض ہے علی علیہ السلام کی ولایت سے، اس لیے آپ کے سامنے واضح ہو گیا اس کی منافقت کہ ترمذی نے اسے ضعیف نہیں کہا، یہ خود اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے کہ ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور دلیل امام اہل سنت کی طرف سے دکھاتے ہیں کہ ترمذی نے اسے ضعیف نہیں کہا۔
سامعین گرامی، یہ کتاب ریاض النظرہ فی مناقب اشرار مبشرہ اہل سنت کے بزرگ امام محب الدین طبری کی ہے، عربی میں لکھی گئی تھی، اب یہ اردو میں سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چھاپی ہے، چشتی کتب خانے سے چھپی ہے، میں نے گھر نہیں بنائی۔ سامعین گرامی، اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ محب الدین طبری امام اہل سنت ترمذی کے کمنٹس میں کیا کہتے ہیں، وہی مولوی صاحب کی طرح کہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ترمذی کی ضعیف روایت، یا پھر محب الدین طبری امام جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ریاض النظرہ وہی صفحہ نمبر 271 ہے، اور اس میں ہم بس مختصر بتائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کہاں سے آ گئی ضعیف؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ضعیف کس نے کہا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے تعظیم اولاد رسول، اور اس کے لکھنے والے مسجد کے عام مولوی صاحب نہیں ہیں، مرحوم مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب زاویہ پبلیشر سے چھپی ہے۔ اب اس میں بھی ہم اس کی سند چیک کر لیں کہ کیا ضعیف سند سے آئی ہے، تو ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اس کتاب کے جب ہم صفحہ نمبر 41 پر چلتے ہیں تو ہمیں اس میں آپ کو دکھتا ہے، ان دونوں میں حدیث ثقلین کا ذکر ہے، لیکن ان میں زید بن ارقم سے روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ زید بن ارقم سے وہی والی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث ثقلین جو ہے نا وہ اور حدیث من کنتو کبھی کبھی ایک ہی قرار دی جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ زید بن ارقم سے کون سی والی روایت ہے۔ اس کی سند بھی متصل اور صحیح ہے، جس میں نہ کوئی راوی ضعیف ہے اور نہ ہی شیعہ ہے، کوئی راوی شیعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون سی والی روایت ہے، اب آپ کو یہ دکھا دیں تاکہ آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، پھر فرمایا انی تارک فی، تو یہ ثقلین اور ترمذی، ثقلین اور حدیث غدیر کو ملا کر، اچھا یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، نہ اس میں کوئی شیعہ راوی ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ اصل میں اعتراض شروع کہاں سے ہوا اور کون کرتا ہے، اور علماء اہل سنت نے انہیں اعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ کتاب شرح خصائص علی، یہ حضرت امام اہل سنت نسائی نے لکھی تھی، جن کی سنن نسائی بھی ہے، المتوفہ 303 ہجری، قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کی شرح کری ہے، ترجمہ کرا ہے، مکتبۃ باب العلم سے یہ چھپی ہے۔ بلا کسی تاخیر ہم اس کی صفحات کو دکھا کر اس بحث کو سمیٹیں گے۔ سامعین گرامی، جب ہم اس کے صفحہ نمبر 458 پر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دکھاؤں، آپ یہ ظہور احمد فیضی کے صاحب کے لیے بہت دعائیں کریں۔ یہ اہل سنت کا وہ شخص ہے کہ جو واقعی محب علی علیہ السلام میں جو ہے اپنی ذات کو پنہا کیے ہوئے، خدا اس کو بہت اجر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، سب سے پہلا اعتراض ابن حزم کی شدید ترین لغزش یہ ذکر کرتے ہیں، بہت مختصراً بتاؤں گا آپ کو کہ اس نے کیا کہا۔ اس پر مواخذہ کرتے ہوئے اچھا اس سے پہلے اور اس نے زیر بحث حدیث کے متعلق لکھا، کون سی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کے متعلق کیا لکھا؟ اب یہ اعتراض کر رہا ہے، غور سے سنیے اس کا اعتراض۔ البتہ حدیث من کنت مولا فعلی مولا قطعاً لائق اعتبار سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ اعتراض ہیں جو کہ یہ اپنی جیب میں لے کر پھرتے ہیں، کارٹون والے مولوی جو ہوتے ہیں یہ۔ اچھا تو سامعین گرامی، اس پر مواخذہ کرتے ہوئے اب ظہور احمد فیضی لکھ رہے ہیں، دور حاضر کے ایک محقق شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس لکھتے ہیں، اچھا یہ عام محقق نہیں ہے، محدث محقق ہے۔ اچھا کیا لکھتے ہیں؟ اس کلام میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زیادتی کی ہے، حالانکہ یہ راوی رجال حدیث ثقہ ثبت اور معروف ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تحقیق فضائل صحابہ، یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی اس کی تحقیق لکھی ہے انہوں نے۔ یہ اہل سنت کے مولوی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابن حزم اعتراض کر رہا ہے غلط ہے، بلکہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ ہم اب اصلی شخص کو دکھاتے ہیں جس نے بنیادی طور پر حدیث من کنتو پر اعتراض کرا تھا۔
سامعین گرامی یہ وہی خصائص شرح خصائص علی صفحہ نمبر 459. اچھا اصل میں اعتراض جو کرا تھا وہ اہل حدیث برادران کے جو کہ بڑے دل عزیز مولوی صاحب تھے، عالم تھے، ان کا نام تھا ابن تیمیہ. انہوں نے اعتراض کرا تھا اس کے بارے میں. ابن تیمیہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک مقام پر لکھا لیسا ہوا فی الصحاح، یہ صحاح میں موجود ہی نہیں، یعنی صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں. اصل میں ان کی یہاں جو ہے نبیذ حلال ہے نا، نبیذ جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نبیذ کیا ہوتی ہے. وہ پیے ہوئے ہوں گے، اصل میں وہ بھول گئے ہوں گے. بخاری نے بھی من کنت مولا فعلیون مولا لی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی نبیذ پی کر یہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ صحاح میں موجود ہی نہیں ہے. اچھا دوسرے مقام پہ وہ ذرا سا کہتے ہیں نہیں اب یہ تو غلطی ہو گئی، یہ تو مجھ سے بھنڈ ہو گیا. تو اب یہ لکھتے ہیں پس یہ حدیث ثقہ طریقوں سے قطعاً ثابت نہیں ہے. تو یہ دوسرا جھوٹ ہے ان کا. اب اس پر ان کا جو شاگرد ہے جو کہ اہل سنت کا جید ترین عالم رجال ہے، امام ذہبی جسے کہتے ہیں، اس ذہبی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ذہبی نے امام علامہ ذہبی کا ابن تیمیہ پر رد، ٹھیک ہے، اور وہ کیا لکھا؟ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنی کتاب میں. اور ایک اور جگہ لکھا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث بلند رتبے کی حسن ہے جبکہ اس کا متن متواتر ہے. سامعین گرامی ایک ہوتی ہے سند، یعنی کس نے کس سے لی، اور ایک ہوتا ہے متن، یعنی کہ جو بیان ہو رہا ہے من کنت مولا فہذ علی مولا. فرمایا کہ متن متواتر ہے، صحیح سے بھی اوپر درجے کا ہوتا ہے متواتر. تو سامعین گرامی آپ نے دیکھا. اور پھر اب آخر میں ایک اور ذہبی کا لاسٹ بیان کہ میں نے حدیث طیر، یعنی کہ وہ بھنا ہوا پرندہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں، یہ حدیث بھی ہے بعد میں ڈسکس ہوگی، کی سندوں کو اور حدیث من کنت مولا ہو کی سندوں کو ایک جزو میں جمع کیا، اور یہ حدیث زیادہ صحیح ہے. کون سی والی؟ من کنت مولا ہو. سامعین گرامی حدیث ذہبی کے نزدیک صحیح ہے، حدیث جو ہے وہ دور حاضر کے محققین کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ابن کثیر کے کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر کہتا ہے یہ سند عمدہ ہے، قوی ہے، اس کے تمام راوی لائق اعتماد ہیں. سامعین گرامی یہ کتاب آپ ضرور ہدیہ کریں اور پڑھیں یہ کتاب. اب شیخ البانی جو کہ سعودی عرب کے 90s کے محدث ہیں مرحوم، انہوں نے کیا لکھا ہے اس پر میں اپنی اس گفتگو کو تمام کروں گا. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا اس کے بعد اس حدیث کی تکذیب کی کیا وجہ ہے، ما سوا جلد بازی اور تردید شیعہ میں مبالغے کے. سلسلۃ الصحیحہ البانی، ٹھیک ہے. تو البانی نے بھی کہا ہے. ہم نے آپ کو کتنی توثیق دکھائیں، مگر کارٹون مولوی صاحب کی جو ہے وہ تعلیم کیونکہ اسی طرف جاتی ہے جس طرف بغض علی ہوتا ہے. اب آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ سب کو عید غدیر مبارک. السلام علیکم.